یہ وہ بدنصیب ماں ہے، جب وہ بیاہ کے آئی تھی تو یہ علی اصغر 4 سال کا تھا۔ شادی کر کے ایک دلہن کو گھر لایا جاتا اور اس کو کہا جاتا ہے یہ 2 چھوٹے بچے ہیں۔ 13 سالہ حسیب کو جب ماں کہہ رہی میرے ساتھ گیم کھیل رہا تھا، بلایا چھت پہ، جو قتل کیا ہے میرے چھوٹے بیٹے کا، اس کی ٹریننگ کہاں سے لی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک اسٹرانگ عظمیٰ کے چینل پہ۔ لاہور میں ایک دل خراش بلکہ دل ہلا دینے والا واقعہ پیش آیا ہے ماں اور بیٹے اور بھائی کا۔ سن کر روح کانپ گئی ہے اور دل جو ہے نا وہ مرجھا سا گیا ہے کہ رشتے جو ہیں ان کے اوپر اعتبار اب مشکل سے آتا نہیں ہے بلکہ ممکن بھی نہیں رہا۔ مظفر کلونی کا یہ واقعہ ہے جہاں پہ بھائی نے بھائی کی بڑی بے دردی سے جان لی۔ کس طریقے سے 13 سالہ حسیب کو ماں کے ساتھ لیٹا ہوا تھا، اس کو اٹھا کر اس کا اپنا بھائی چھت پہ لے گیا۔ اس کے بعد جس طریقے سے اس کی جان لی گئی ہے کہ ماں کہتی ہے مجھے میرے بیٹے کو چہرہ دیکھنا مجھے نصیب نہیں ہوا، مجھے میرے بیٹے کا چہرہ نہیں دکھایا گیا کیونکہ وہ دیکھنے لائق نہیں تھا، آنکھیں جو تھیں باہر آ چکی تھی۔ کیا کیا چھوٹے سے 13 سالہ بچے کے ساتھ ایک 24 سالہ جو بھائی علی اصغر ہے، اس کی آنکھیں باہر آ گئی، اس کا گلا کس طریقے سے گھونٹا گیا، پھر اس کو علائشوں والے شاپر میں ڈالا گیا، پھر اس کو ڈرم میں ڈالا گیا تاکہ جیسے ہی علائشیں جائیں گی رات کی تاریکی میں یہ ڈرم نیچے پھینک دوں گا، اس کے ساتھ یہ بھی دفن ہو جائے گا، ساری زندگی سراغ بھی نہیں ملے گا۔ اس کے بعد نیچے آیا، والدہ نے دیکھا پرانے کپڑے کیوں پہنے ہوئے، فٹافٹ سے واش روم میں گیا، وہ ٹراؤزر بھی دھو ڈالا، وہ کپڑے بھی دھو ڈالے، نیا سوٹ پہن کے باہر چلا جاتا ہے اور رستے میں یاد آتا ہے کیونکہ رب ہے نا، پھر ایسے قانون کے بھی ہاتھ لمبے ہوتے ہیں لیکن اللہ کے آگے پھر کس کی چلتی ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے سب بتانا ہوتا ہے کہ میری ذات باقی ہے اور باقی رہے گی۔ موبائل گھر بھول گیا جی، موبائل لینے کے لیے آیا اور والد جو ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا شروع کر دیا، ماں نے کھانا بنا کر دیا۔ یہ اس بد نصیب ماں کے ہاتھوں سے کھانا کھا رہا تھا جس ماں کے ساتھ یہ زیادتی کرتا رہا، اس کو چھڑیاں مارتا رہا، اس کو گالیاں دیتا رہا، اس کو گولی کا ہمیشہ سے ڈراوا دیتا رہا۔ یہ وہ بد نصیب ماں ہے، جب وہ بیاہ کے آئی تھی تو یہ علی اصغر 4 سال کا تھا۔ یہ کہانی کچھ یوں ہے کہ 2 میاں بیوی ہیں جن کے 2 پیارے سے بچے، علی اصغر اور ان کی چھوٹی بہن۔ خدا نہ خواستہ وہ جوان ہوتے، اپنی ماں کا بھی اس طرح سے تقدس پامال کرتے، جوان ہو گئے لیکن ماں ان سے پہلے ہی گزر گئی۔ 4 سال کا تھا علی اصغر جب ان کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی تو والد نے سوچا کہ میں ایک شادی اور کر لیتا ہوں، کیونکہ مرد اکثر ہی جو ہے وہ دوسری شادی کرتے، عورتیں پھر بھی کہتی ہیں صبر کر جاتی ہیں بچوں کی خاطر نہیں ہم کریں گے، لیکن مرد جو ہے ان کو شادی کی ضرورت پڑتی ہے۔ شادی کر کے ایک دلہن کو گھر لایا جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے یہ 2 چھوٹے بچے ہیں، جس نے ممتا بن کے ان کو سینے سے لگانا تھا لیکن اس کو پہلے دن ہی دور کر دیا گیا۔ غلطی کس کی ہے؟ باپ کی، اس دادی جان کی جو اب اس دنیا میں نہیں، یا ان چاچو کی جنہوں نے ان بچوں کی پرورش کی؟ ماں سے دور رکھا گیا۔ ماں نے کہا کہ یہ بچے آپ مجھے دے دیں، چھوٹے بچے ہیں، میں ان کو پالوں گی، یہی میرا سہارا بنیں گے، اللہ مجھے بھی بچے دے گا، ہم سب مل کے رہیں گے، ایک فیملی بنے گی۔ لیکن ماں کی کسی نے نہیں سنی کیونکہ اس کے اندر ایک ممتا تھی، چاہے وہ شادی کر کے آئی تھی 2 بچوں کے باپ کے ساتھ، لیکن اس کے اندر ممتا کہیں نہ کہیں باقی تھی، باپ نے اس کی ایک نہیں سنی۔ ان 2 بچوں کی تربیت ان کی دادی اور چاچو نے کی۔ باپ خرچہ بھیجتا تھا، قرضے اتارتا تھا، بیٹے کی کالجز کی فیسیں سب کچھ۔ اب ٹریننگ کہاں سے لی قتل کی؟ جب اس ماں کے گھر بیٹا پیدا ہوا 13 سالہ حسیب، جس کی عمر اب 13 سال ہو چکی تھی، 2 چھوٹی بیٹیاں اور ایک پہلے بیٹی۔ 2 چراغ اس گھر کے کیسے بجھے ہیں؟ صرف اور صرف غلطی کی وجہ سے، باپ کی غلطی کی وجہ سے، جو ڈٹائی سے کھڑا ہوا تھا، ماننے کو تیار نہیں تھا، لیکن اینڈ پہ پھر میڈیا کی بھی طاقت بہت ہے، لوگوں نے اگلوا ہی لیا تو پھر اب یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے گھر میں سانپ پال رکھا تھا جو میرے دوسرے بیٹے کو نگل گیا۔ ماں کہتی ہے پہلی بار جب اس نے چھری اٹھائی تھی والد کو وہیں اس کا ہاتھ روک دینا چاہیے تھا، اور وہ باپ ہی کیا ہے جو اپنے بیٹے کے منہ کے اوپر تھپڑ نہ مار سکے، جو اپنے بیٹے کو صحیح اور غلط کی تمیز نہ سکھا سکے۔ چھوٹی چھوٹی سی غلطیاں اس کی معاف کی گئی، آج سدھر جائے گا، کچھ نہیں ہوا، تم جھوٹ بولتی ہو، میرا بیٹا ایسا نہیں ہے، تم جھوٹ بولتی ہو۔ اپنی بیگم کو ہمیشہ اس کی آواز کو دبایا گیا۔ اس کے اپنے 3 بچے ہو گئے، 2 بچے یہ تھے۔ ماں ممتا رکھتی تھی
وہ یقین دلانا چاہتی تھی، لیکن اس بچے نے 4 سال کی عمر میں اپنی ماں کو قبول نہیں کیا، غلطی اسی کی تھی۔ لیکن اب باپ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا بیٹا قاتل کیوں بنا ہے، اس نے جو قتل کیا ہے میرے چھوٹے بیٹے کا، اس کی ٹریننگ کہاں سے لی ہے؟ گاؤں سے۔ گاؤں کا ماحول ہی ایسا ہوتا ہے، وہاں پہ لوگ ایسے ہوتے ہیں، بھینس باندھی ہے، اگر اس کا پاؤں ادھر آ گیا تو ٹانگ کاٹ دیتے ہیں۔ ایسا کون سا گاؤں ہے جہاں پہ اتنا ظلم ہوتا ہے؟ گاؤں کی زندگی بڑی سادہ سکون والی، گاؤں کے لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں، ان کو تو کرائم کا اتنا پتہ ہی نہیں ہوتا، نہ وہ اس طرح کے کرائم کرتے ہیں۔ گاؤں میں کبھی کبھار ہوا کوئی واقعہ دیکھنے کو ملتا ہے، یہ واقعات تو شہروں میں آئے روز دیکھنے کو ملتے ہیں۔ والدہ کہتی ہے میں نے کئی بار اس کو سینے سے لگانے کی کوشش کی، اور اس نے ہمیشہ سے مجھے کہا کہ ایک دن آئے گا میں تمہیں گولی ماروں گا، ایک دن آئے گا میں تمہیں گولی ماروں گا، حالانکہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس کی والدہ جو تھی وہ فوت ہو چکی تھی، اس کے بعد وہ شادی کر کے اس گھر کے اندر آئی، 2 چراغ بجھا دیے گئے۔ والد کہہ رہا ہے کہ میری اپیل ہے کہ اس کو سزائے موت ہو، نہ کہ 12 سال کی سزا، 25 سال کی، جو 12 سال ہوتے ہیں جن کے نصف، اور یہ کاٹ کر آئے اور آ کر ہمیں مارے۔ وہ ابھی بھی کہہ رہا ہے کہ میں آپ سب کو مار دوں گا، پولیس کی حراست میں ہے علی اصغر، پھر بھی کہہ رہا ہے میں آپ سب کو مار دوں گا۔ لیکن باپ کا یہ کہنا ہے کہ اگر جج صاحب نے ان کی بیل کی تو پھر ہم اپنے ہاتھ میں زہر لے کے آتے ہیں یا پسٹل پکڑاتے ہیں، تاکہ یہ سب کو مار کے جو ہے وہ سکون کا سانس لے لے۔ پہلے دن سے ہی غلطیاں ہوتی ہیں، دادی اس دنیا میں نہیں رہی، پھر بھی ماں نے لانے کی کوشش کی، رکھنے کی کوشش کی، پھر ماں کئی بار لڑ کر چلی گئی اس کی وجہ سے، پھر باپ منا کے لے کے آتا رہا کہ ہم اپنا گھر خراب نہیں کرتے، یہ سدھر جائے گا، یہ سدھر جائے گا، کچھ نہیں ہوتا، تم جھوٹ بولتی ہو، میرا بیٹا بہت اچھا ہے۔ کبھی بھی کسی کی قسم نہیں دینی چاہیے، بلکہ ستیلے اور سگے کا جو ڈفرنس ہے اس کو کلیئر کرنا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں ماں تو ماں ہوتی ہے، چاہے وہ جانور کی ہو، ستیلی ہو یا سگی ہو یا کوٹھے والی ہو یا ڈائن ہو، ماں پھر بھی ماں ہی ہوتی ہے۔ یہاں پہ ماں جو تھی اس نے اپنی ممتا یوں ہتھیلی پہ رکھی، لیکن یہاں پہ جو بیٹا تھا اس نے ستیلا پن دکھایا، اپنی ماں کے ساتھ زیادتیوں کا نتیجہ اس کو مارا گیا، پیٹا گیا، گالیاں دی گئیں کہ اپنی سگی والدہ کے ساتھ بھی اس طرح ہی کرتا۔ دادی جان کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے پوتے کو سمجھاتی، اس کی تربیت لوگوں کے ہاتھوں میں ہوئی، چچی، چاچو، دادی، گاؤں کے اندر، اور گاؤں کا الزام دے کر باپ جو ہے وہ بچنا چاہ رہا ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ ماں کو بھی ملوث کیا جائے کیونکہ یہ بھی ملزمہ ہے۔ 13 سالہ حسیب کو جب ماں کہہ رہی میرے ساتھ گیم کھیل رہا تھا، بلایا چھت پہ اور لے جا کر پھر اس کو کس طریقے سے اس نے مارا۔ ماں کہتی میں نے کہا کہ میرا بیٹا کبھی گھر سے باہر نہیں گیا، ساتھ والوں کے گھر پتہ گیا، انہوں نے کہا ہمارے گھر نہیں، چھت کی کنڈی لگی ہوئی تھی۔ تیسرے دن جب شام کو لاش ملی، اس قدر سمیل تھی، روئی نیچے رکھی گئی، اوپر روئی رکھ کے، اور اس کو ڈرم میں آ نہیں رہا تھا، پھر اس کے کندھے توڑے گئے۔ ظلم کا دیکھیں انتہا کی گئی کہ پہلے اس کو مارا گیا، پھر اس کے کندھے توڑ کر اس کو شاپر میں مروڑ توڑ کے وہ ڈرم کے اندر ڈالا گیا اور چھت پہ رکھا گیا، کنڈی لگا دی گئی تاکہ لاشوں کے ساتھ یہ بھی راز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گا۔ ہمیشہ سے میں ایک کوسچن آپ لوگوں سے پوچھتی ہوں، ہمارے رشتے کتنے خوبصورت ہیں، ہم ان کی قدر نہیں کرتے، ہم ستیلا، سگا، نفرتیں۔ اگر آپ علیحدہ ہونا چاہتے ہیں تو پیار سے علیحدہ ہو جائیں، پیار سے ہو جائیں، ضرور لڑائی جھگڑا کر کے ڈائیورس دینا چاہتے ہیں یا آپ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، اپنے رشتوں کو ختم کر دیں، لیکن جان نہیں لیں، کیونکہ جان جو ہے اللہ کی امانت ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہی ہماری زندگی اور موت کا مالک ہے۔ ہم ایک دوسرے کی جان لے لیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، ہم دور ہو چکے ہیں، اس قبر کی رات کو پہچاننے سے انکار کرتے ہیں جو پہلی رات ہوگی جس دن اتنی سختی ہوگی کوئی کسی کا بوجھ اٹھا نہیں سکے گا۔ قرآن پاک کا فیصلہ ہے، سگے بھائی نے، سگا ہی تھا نا، باپ تو اس کا ایک ہی تھا، بھائی نے بھائی کو نہیں بخشا، اپنی ماں کو نہیں بخشا، اور اب اس گھر میں اندھیرا ہے جس گھر میں تقریباً 6 دن پہلے خوشیاں تھی، اب اندھیرا چھا چکا ہے۔ 2 چراغ تھے، دونوں اس ٹائم، ایک اس دنیا میں نہیں ہے اور دوسرا جو ہے وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے، اور 3 بہنیں جن کے اکلوتے، دونوں کا اکلوتا بھائی، اگر وہ ان رشتوں کو نہیں مانتی، سگا اور ستیلا، تو سگا ستیلا نفرتیں الجھنیں کب مٹیں گی؟ کب ہم اللہ کے رستوں پہ چلیں گے؟ کب ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں گے؟ کب ہم اپنے بچوں کو اچھے برے کی تمیز سکھائیں گے؟ کب ہم اپنے بچوں کو رشتوں کے بارے میں سمجھائیں گے؟ کب ان کے دل سے نفرتوں کو مٹائیں گے تاکہ کسی اور معصوم 13 سالہ حسیب کی جان
صرف اس نفرت کی وجہ سے نہ لی جا سکے کہ یہ میرا ستیلا بھائی ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ میرے بھی 2 بچے ہیں، جس میں اگر دیکھا جائے تو میں نے آج تک اپنے بچوں کو یہ نہیں کہا کہ یہ آپ کا ستیلا بھائی ہے، یا بہن کو کہا ہو کہ یہ بھائی کو کہا یہ تمہاری ستیلی بہن ہے۔ آج تک میں نے یہ تفرقہ ڈالنے کی کوشش نہیں کی۔ آج تک میں نے اپنے بیٹے کو کہا ہے کہ میں آپ کی زبان حلق سے کھینچ لوں گی۔ کبھی اگر میں نے سنا یا میرے مرنے کے بعد بھی آپ نے اپنے جو سٹیپ فادر ہیں ان کے آگے کبھی اف تک بھی کی۔ یہ ہوتی ہے ماں، اور یہ ہوتا ہے رشتوں کا جو ہے نا وہ تقدس، اس کو ہمیشہ سے برقرار رکھنا۔ میرا بیٹا 7 سال کا تھا جب میرا دوسرا نکاح ہوا، اور آج میرا بیٹا 17 سال کا ہے، 17.5 سال کا۔ اس کی جرت نہیں ہے، اگر کبھی اس کے منہ سے کوئی غلط بات نکل بھی جائے، خدا نہ خواستہ نکلی تو نہیں ہے کبھی، تو میں ایک لمحہ بھی نہیں لگاؤں گی اس کے منہ کے اوپر تھپڑ مارنے سے۔ تو اپنے رشتوں کو بچا کے رکھیں اور ان کے دلوں سے یہ نفرتیں مٹائیں، پھر ہی ہم اللہ کو پہچان سکیں گے۔ ورنہ آئے روز حسیب قتل ہوتا رہے گا، آئے روز زنا کا نشانہ بنتی رہیں گی، بھتیجیاں بھانجیاں، ماں بیٹے کے ہاتھوں ذلیل ہوتی رہے گی، اور نام دیا جائے گا گاؤں کا اور معاشرے کا۔ کوئی بھی غلط ہمارے یہاں ہے، اس کو صاف کریں۔ اللہ حافظ۔